السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، آج سے ہم انشاءاللہ درس بہار شریعت نامی ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ حسب استطاعت عوام کے لیے بہار شریعت میں مشتمل مسائل کو حل کر کے دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ بہار شریعت کے مصنف صدر الشریعہ بدر طریقت حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ الرضوان ہے۔ بہار شریعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب، یعنی ہم گھر بیٹھے بیٹھے ہی حنفی مسلک کے مطابق جو مسائل ہمیں جاننا ضروری ہے، ان مسائل کے بارے میں باضابطہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اس بہار شریعت سے۔ اور یہ بہار شریعت الگ الگ مکتبہ سے شائع ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی 6 جلد تیار کی، کچھ لوگوں نے 4 جلدوں میں شائع کیا، کچھ لوگوں نے 3 جلد میں شائع کی۔ تو حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بہار شریعت کے حصہ دوم سے شروع کروں گا، کیونکہ حصے اول میں مصنف صاحب نے عقائد کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ سارے عقائد کے بارے میں بھی ویڈیو اب تک پہنچایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو اچھے سے سنتے ہوں گے۔ تو دوستو، چلیے ہم بہار شریعت کے حصے دوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ طہارت کے مسائل اور بیان اس حصے کا کام ہے۔ اس حصے میں مصنف صاحب نے حضرت صدر الشریعہ بدر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ اللہ الرضوان نے اس حصے میں طہارت کے سارے مسائل بیان کیے ہیں، جیسے وضو، غسل، تیمم وغیرہ وغیرہ۔ ابتدائی اسلام میں لوگوں کو اتنا علم ہوا کرتا تھا کہ وہ طہارت کے مسائل، جو ہمارے پاکیزگی کے مسائل، وہ حاصل کیا کرتے تھے، انہیں معلوم ہوا کرتا تھا۔ لیکن زمانہ جیسے جیسے بیتتا گیا، لوگوں میں سستی آتی گئی، لوگ مسائل سے دور ہوتے گئے، لہذا علامہ محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ اللہ والرضوان نے اس کتاب کی تصنیف کی اور الگ الگ حصوں میں بانٹا۔ تو دوستو، وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ ہے کتاب الطہارات۔ اس میں مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ حضرات، اس کا مطلب یہی ہے کہ بغیر طہارت کے
بغیر پاکیزگی کے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور علماء کرام کتابوں میں اس طرح لکھا کرتے ہیں، لکھے بھی ہے کہ جس کسی نے بھی بغیر طہارت کو نماز ادا کی وہ کفر کیا۔ کیا ہے؟ کفر کیا۔ کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی، بغیر وضو بغیر غسل کے نماز ادا کرنے والا نماز کی جو ادب تھی، نماز کی جو حرمت تھی، اس کو توہین کیا اور اس میں بے ادبی کی، اس وجہ سے اسے کفر لکھا کرتے ہیں علماء کرام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ اس حدیث کو امام احمد نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ ہو لگا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے امام کو قرأت میں شبہ پڑتا ہے۔ تو حضرات، اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو امام قرأت میں شبہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مقتدیوں میں یا تو امام میں ہی ہو سکتا ہے کہ امام کی طہارت مکمل نہ ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں کی طہارت مکمل نہ ہو۔ اگر کسی مقتدی کی طہارت مکمل نہ ہو تب بھی امام کو قرأت میں متشابہ ہو سکتا ہے، شبہ لگ سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم سب مقتدیوں نے اچھی طرح اسباغ الوضو، اچھی طرح وضو کر کے غسل کر کے طہارت حاصل کر کے نماز کے لیے تیار ہو جائے، حاضر ہو جائے۔ اور سنن نسائی میں ایک حدیث مذکور ہے کہ جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا وبال یہ ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کیا پوچھنا۔ یعنی بغیر طہارت مکمل کیے نماز پڑھے تو امام کو قرأت میں تشابہ پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت سوچئے اگر ہم بغیر طہارت کو نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے، بغیر وضو بغیر غسل کے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے تو سوچئے نماز کی کیا حالت ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، الطہارت نصف الایمان، نا۔ طہارت ایک آدمی کامل مؤمن ہونے کے لیے اسے طہارت ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ طہارت کی کتنے قسمیں ہیں اور کیا کیا ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، صغرا اور کبرا۔ طہارت صغرا وضو اور طہارت کبرا غسل ہے۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن سے غسل فرض ہوتا ہے ان کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو حنفی مسلک کے اصطلاحات ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب، انشاءاللہ ان کے بارے میں چرچا کیا جائے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو مسئلے سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ اگر کہیں دقت ہو تو ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے بتائیے، ورنہ نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر اور کال نمبر دیا جائے گا،
اس میں سے دیکھ کر کے آپ ہمیں کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ حتی الامکان آپ کی شکوکات دور کیے جائیں گے. فقط مع السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.